سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہیں دولا، محفل سجی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں، یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا، اور عزیزوں کر چکو تیار جب تم میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب تم میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جن لوگوں پر نظر کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ درجہ اور وہ مقبولیت عطا فرما دی جو پہلے ان کو حاصل نہیں تھی، ان لوگوں میں ایک نام ہے حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کو ولایت کے درجات ملے غوث پاک کی نظر سے ملے، غوث پاک کی نظر سے ملے۔ اب شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کون ہیں؟
آپ سید زادے تھے، آلے نبی تھے، اولاد علی تھے۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سامنے گئے، جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑی حسرت تھی کہ جب آپ کے روزے پر آؤں، گنبد خضرا کے سامنے آ کر کھڑا ہوں تو کاش مجھے یہ خوش نصیبی ملے، کاش میری قسمت جاگ جائے اور آپ گنبد خضرا سے اپنا ہاتھ باہر نکالیں اور میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں۔ آپ گنبد خضرا سے اپنا ہاتھ باہر نکالیں اور میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس حسرت کے ساتھ آیا ہوں، آج اس تمنا کے ساتھ آیا ہوں کہ کاش آپ اپنا ہاتھ مبارک گنبد خضرا سے باہر نکالیں اور میں آپ کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دوں، میں آپ کے مبارک ہاتھ کو چوم لوں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس وقت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں یوں استغاثہ پیش کیا تو ہم نے دیکھا کہ گنبد خضرا کے اندر سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ باہر آیا اور اس ہاتھ کا عالم یہ تھا کہ اس کی چمک سے، اس کے نور سے پورا کا پورا مدینہ روشن ہو گیا، مدینہ روشن ہو گیا۔ جس وقت وہ مبارک ہاتھ گنبد خضرا سے باہر آیا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے بڑھ کر اس مبارک ہاتھ کو بوسہ دیا، اور یاد رکھیے یہ مبارک ہاتھ کسی اور کا نہیں تھا، میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء علیہ السلام کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبولیت اور شرف حاصل ہوتا ہے کہ عام بندے کو وہ مقام حاصل ہوتا نہیں۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، احباب ذی وقار۔